اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ یا پھر یہ آیت مقدسہ کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ آپس میں اس طرح اختلاف اور افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ یعنی کہ ایک اسلام کی دعوت دینے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی آپس کے اندر دشمنیاں اور عناد تھا، وہ ایک دوسرے سے جو کہتے ہیں جلتے تھے، اور قبیلے کے ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ مطلب اچھی خاصی ان کے جو نا آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ تو آپس میں اختلافات کے اندر نہ پڑیں، کسی بھی طرح کے تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑیں۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید وارد ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے جانے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ پاک کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہ ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا کہ جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی نئی راہ اختیار کر لے۔ جو عام مسلمان جس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسلام کے مطابق، وہ کوئی نیا ہی طریقہ اپنا لے، نیا ہی انداز اپنا لے دین کے اوپر عمل کرنے کا، دین کی تبلیغ کرنے کا، یا پھر معاشرے کے اندر کوئی ایسا تفرقہ جناب ڈال دے، کوئی ایسی چیز ڈال دے لوگوں کے بیچ کے اندر کہ جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات کو پیدا کرے۔ تو آپس کے اندر اختلافات کے اندر نہیں پڑنا، جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکال لے جو اسلام کی راہ پر قائم ہے، وہ مجرم نہیں۔